آج کل کے اس چیلنجنگ دور میں بینگ اے سائیکالوجسٹ آپ طلباء و طلبات کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے کہ وہ کیسے اپنی پرابلمز اور اپنے فیئر کو اوورکم کر سکتے ہیں؟ اب کا دور بڑا فاسٹ ہو چکا ہے، اور اس دور کی بہت سی خوبیاں ہیں اور بہت سی لیمیٹیشنز ہیں۔ جہاں ہمیں ٹیکنالوجی اور بہت سی چیزوں میں آسانیاں مل چکی ہیں، وہیں یہ سب چیزیں کچھ لیمیٹیشنز کے ساتھ آئی ہیں، اور اگر ان لیمیٹیشنز پہ ہم ورک کر لیں تو ہم اس ٹیکنالوجی اور فیسلٹیز کو بہت زیادہ فائدہ مند اپنے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ملٹی ٹاسکنگ۔ آج کا نوجوان ملٹی ٹاسکنگ میں انوالو ہے، ہر چیز اسے کرنی پڑ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول میں تھا، جب موبائل بھی نہیں تھا، تو ہمارا کام تھا اسکول جانا، اسکول سے واپس آ کے کھیلنا، کام کرنا اور ٹی وی دیکھنا اور سو جانا، دیٹس اٹ۔ اور اس میں ہماری کوئی بہت زیادہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں تھی۔ لیکن اب کا اسکول کا بچہ بھی بہت زیادہ ملٹی ٹاسکنگ میں ہے۔ اس کا ہوم ورک اسے واٹس ایپ پہ آ رہا ہے، اسے واٹس ایپ پہ باتیں کرنی ہیں دوستوں سے، اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، پھر وہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اچھا میں نے یہاں بھی پوسٹ کرنا ہے، میں نے یہاں بھی پوسٹ کرنا ہے۔ اور پھر لوگ ایک چیز پہ، ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اکتفا نہیں کرتے۔ فیس بک بھی ہے، انسٹا بھی ہے، اسنیپ چیٹ بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، ٹک ٹاک بھی ہے، ٹویٹر بھی ہے، اینڈ دیر سو مینی ادر ایپس۔ تو یہ ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ مجھے یہاں بھی پوسٹ کرنا ہے، یہاں بھی پوسٹ کرنا ہے، یہاں بھی پوسٹ کرنا ہے، پھر میں نے انٹریکٹ کرنا ہے، میں نے رپلائی کرنا ہے، رسپانس کرنا ہے۔ تو یہ جو ایک سوشل میڈیا کی دنیا میں ہم دھنستے جا رہے ہیں، اور اس کے میں ایک لامتناہی ایک عمل میں چلے گئے ہیں، تو یہ ایک بچوں کو ہر وقت کسی نہ کسی پرابلم میں لے کے جاتے ہیں، جسے فومو کہتے ہیں، فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ کچھ رہ نہ جائے، دیکھ لوں میں، پھر دیکھ لوں میں، پھر دیکھ لوں۔ اس کے علاوہ بچوں کو اب ہوم ورک ویسے نہیں ملتا، یا یونیورسٹی میں ویسے ٹاسک نہیں ملتے جیسے پہلے ملا کرتے تھے۔ پہلے تو بڑی آسان سے ٹاسک ہوتے تھے، اب جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے تو ٹاسک بڑے امپورٹنٹ، بہت زیادہ اسائنمنٹس، پریزنٹیشنز، ہوم ورک، کتابوں کا زیادہ کام، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ پھر سوشلائزیشن ہے، پارٹیز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان اگر صرف پڑھ رہا ہے تو وہ صرف پڑھائی نہیں کر رہا ہے، گھر والوں کی نظر میں تو وہ صرف پڑھائی کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں تم کرتے کیا ہو، صحیح بات ہے۔ لیکن ایکچول میں وہ بہت کچھ کر رہا ہے۔ وہ اپنے لحاظ سے دیکھے تو وہ بہت کچھ کر رہا ہے، اس کی بھی بہت سی ذمہ داری ہیں۔ تو ہمیں ملٹی ٹاسکنگ کو اس طرح سے سیٹل کرنا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ہم نے کرنی تو ہے، اور لیکن ریسرچ بتاتی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ کی ورک پرفارمنس پہ اثر ڈالتی ہے۔ تو ملٹی ٹاسکنگ کو ہم قابو پا سکتے ہیں پرائورٹی سیٹنگ سے۔ آپ کو پرائورٹیز بنانی آنی چاہیے کہ کون سی چیزیں میرے لیے ضروری ہیں، ان کو ٹاپ لسٹ پہ رکھیں، کون سی کم ضروری ہیں، پھر کون سی کم ضروری ہیں۔ اور اگر آپ صرف ایک ڈے پلان کرنا شروع کر دیں نا صبح، کہ آج میں صبح دن میں کیا 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 کرنا ہے، تو آپ کی بہت سی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اور نمبر 2 میں کہوں گا کہ اپنی گول سیٹنگ کریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں لائف مقصد کے بغیر نہیں گزار رہا، کیونکہ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے۔ بے شک۔ ویسے تو کئی فرق ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا فرق ہے کہ انسان مقصد بنا سکتا ہے۔ اور اگر ہم مقصد کے بغیر، وہ چاہے آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، وہ آپ کو انڈیویجول مقصد ہو سکتا ہے، اور اس پہ پھر آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنا مقصد پورا کرنے کی طرف جا رہا ہوں، تو اپنا مقصد بنائیں، اس کو پورا کرنے کی طرف جائیں، اور لگے رہیں۔ یعنی کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس۔